نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے. تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر. زمیں پر تو ہو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ مدینے تک بھی ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی، مدینے تک بھی ہم نے ملک کی خاطر دعا مانگی. ارے کسی سے پوچھ لو، اس کو وطن کا درد کہتے ہیں. اور اگر دنگائیوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر سن لے حکومت ہم تجھے نامرد کہتے ہیں، تو پھر سن لے حکومت ہم تجھے نامرد کہتے ہیں. اور کہنا ہے کہ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی. درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. اور مجھے حالات حاضرہ کے مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. ارے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. آئیے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سربلندی و کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے. جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، عاص، حرس، امیہ ابن خلف،
نضر ابن حارث اور عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیکر اور آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہیں، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، اور کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جب مقام بدر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، جہاں پر پانی کی بھی فراوانی ہے۔ بیچارے مسلمانوں کو پس اور ریتیلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو نہ ملے۔ الغرض جنگ کے اندر جتنے اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوئی تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جن کو مکہ کے صحن میں اس ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تہتیگ ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ مکہ کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے، دوڑے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اے اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہو یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکیں۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگاتا، اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے، تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ رہا ہے، اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم سچے پکے مسلمان رہو۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور کیے جا رہے ہیں۔ حضرات، آج ہم اور تم اندلس کو نہیں جانتے، حالانکہ یہ اندلس ایک وقت میں مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت اور حکومت تھی، پوری دنیا میں شان و شوکت کی شہرت تھی، اور وہاں تقریباً 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اور آج وہاں کی حالت یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی اللہ کا نام لینے کو نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں کے اوپر تباہی اس طرح آئی کہ نہ صرف ایک ہی مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، بلکہ مسلمانوں کا قتل
قتل عام ہوا، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، زندہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا گیا، زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہاں کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا۔ ملک برما میں مسلمانوں کو بے گھر کیا گیا، مسلمانوں کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور بس اسی پر نہیں بلکہ اسی ملک برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمانوں کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا، ہزاروں نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، بے شمار عورتوں کو شہید کر دیا گیا، ہزاروں معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کی گود سے جدا کر دیا گیا، ہزاروں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو تہ و تار کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا، عصمت و عفت پہ داغ لگایا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی، ان پر داغ کا دھبا لگایا گیا، ان کے ساتھ زناکاری کی گئی، ان کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا گیا، ان کو زندہ جلا دیا گیا، ان کو مذہب چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور ہزاروں ماؤں کی گود سے ان کے بیٹوں کو جدا کر دیا گیا، ہزاروں معصوم بچوں کو ان کی ماؤں کی گود سے جدا کر دیا گیا۔ ہاں دیکھے ہیں بلختے ہوئے ان بچوں کو جہاں پر علماء اکرام کی تعداد بہت موجود تھی، ہاں علماء اکرام کو سخت سے سخت سزائیں دی گئیں، جبکہ اسی ملک برما میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ میرے محترم اور بزرگوں اور دوستو، آپ دور نہ جائیے، خود اپنے ملک کو دیکھیے کہ آج ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو رہا ہے، کون سے ایسے مظالم ہیں جن کو ہم برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں میں اسی بھارت کی بات کرتا ہوں، حالانکہ اسی ملک کے اندر ہماری حکومت رہی ہے، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ آج ہم اطمینان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، کہیں ہمارے قتل کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں، کہیں ہمیں ملک سے نکالنے کے لیے منصوبے بنائے جاتے ہیں، کہیں ہمیں غیر ملکی کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج کیوں ہماری حالت ایسی ہو گئی ہے؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ امت مسلمہ کے دھڑکتے دلوں، یہ شکیل تم سے کہنا چاہتا ہے کہ آج پوری دنیا ہمارے لیے وحشت و بربریت کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ حالانکہ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سونپی گئی تھی، جس طرف ہم قدم بڑھتے اور پھیلتے چلے جاتے تھے، باطل کی کوئی قوت و طاقت ہماری راہ میں حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیلِ رواں ہمارا۔ اسلام کے پاسبانوں، اسلام نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، مگر افسوس صد افسوس ہم نے اس کی قدر نہ کی اور اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے۔ مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، ورنہ لاپرواہی اور بے توجہی کا عالم رہا تو یاد رکھیے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری بعظمت اور سر بلند تاریخ مکرو تاریخ میں منتقل ہو کر دنیا کی تمام تاریخوں کے سامنے سر نگو نظر آئے گی۔ آج ہمیں سمجھنا چاہیے اور غور فکر کرنا چاہیے کہ ہماری طرف تباہی اور بربادی کے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، جور و جفا ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، شکنجوں میں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ آخر ان کی وجہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خوب سمجھ لو، اگر اس کا جواب ہو سکتا ہے تو یہی ہو سکتا ہے کہ آج مسلمان نہ رہے۔ آج ہم اپنے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصولوں کو توڑ کر پھر اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کر لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر کے ہم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، حرام ہم کھاتے ہیں، سود ہم لیتے ہیں، قمار بازی اور جوئے بازی ہمارا شیوا ہے، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، ناچ گانا بجانا ہمارا مشغلہ ہے، اتحاد و اتفاق ہم میں نہیں، اخوت و خودداری سے ہم دور ہیں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے صحابہ اکرام کی کوئی بھی علامت ہم میں نہیں ہے۔ نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے، نہ ہمارا طریقہ اسلامی طریقہ ہے، نہ ہماری زندگی اسلامی زندگی
زندگی ہے۔ برادران اسلام، ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی صلاح و فلاح دونوں ہی ضروری ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس معبود حق کی پرستش کریں جو ہمارا رب اور خالق ہے، اور تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں جو ہم لوگوں کے واسطے نبی آخر الزماں بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ صحابہ اکرام اور اکابرین اعظام کے نقش قدم پر چلیں، جن کی آنکھوں میں جھلکتی ہوئی تصویر عبادت تھی، جن کی آنکھوں میں تڑپتی ہوئی ایمان کی حرارت تھی، جن کے ہونٹوں پر مچلتی ہوئی قرآن کی تلاوت تھی، جن کا دل باد عرفہ کا چھلکتا ہوا ساغر تھا۔ مسلمانوں، آؤ متحد اور متفق ہو جاؤ اور ایک جھنڈے کے نیچے چلے آؤ اور اپنے ان معاشرے کی برائیوں کو مٹاؤ، ورنہ تمہاری تباہی کی کوئی حد نہ ہوگی اور تمہیں برباد کرنے والی کوئی طاقت دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ شعور و بیداری اور اپنے زوال کا احساس اور اس کے ازالے کی فکر نصیب فرمائیں کہ مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، مفلس شہر کو دھنوان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھنوان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے۔ اب کہاں ایثار و اخوت و مدینے والی، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے۔ اور رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، میدان میں لڑنا ہے تو ایمان سنبھالو، اور بزدل ہو تو نکل جاؤ لشکر سے ہمارے، اور مرد مجاہد ہو تو میدان سنبھالو۔ ارے وطن نہیں، وطن کے جیالوں سے پوچھو کہ آج ہندوستان کا کیا حال ہے، کیا درد ہے۔ ان علماء کرام سے پوچھو جنہوں نے مدارس عربیہ کو بند کر کے خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ان حفاظ اکرام سے پوچھو جو تلاوت کلام اللہ چھوڑ کر مزدوری کر رہے ہیں، مدارس عربیہ چھوڑ کر مزدوری کر رہے ہیں، امامت چھوڑ کر مزدوری کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، آج تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ کل خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ میرے دوست، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا۔ ایڑی